السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مفاتیح الجنہ، جنت کی چابیاں کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کلمہ شہادت ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو گویا کہ جنت کی چابی اس کو مل گئی ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر وہ بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر موحد بن کے رہا، توحید پرست بن کے رہا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، تو گویا کہ اس کو جنت کی چابی مل چکی ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی توحید کلمہ شہادتین کا اقرار کیا اور پوری زندگی اس نے توحید پر گزاری، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اور موحد بن کے رہا، تو گویا کہ اس بندے کو جنت کی چابی مل چکی ہے۔ اس بندے کو کیا ہوا؟ جنت کی چابی مل چکی ہے۔ اب اس جنت کے اندر اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ جو اعمال نماز، روزے، زکوٰۃ اور دیگر جو اعمال صالحہ ہیں، اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ جنت کے اندر اپنے درجات کو بلند کرے گا۔ کہتے ہیں یہاں شہادت سے جو مراد ہے، جب بھی کہیں بھی حدیث کے اندر لفظ شہادت آئے اور شہادت کے بعد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہو، تو وہاں پر وہ شہادتین کو شامل ہوتا ہے، شہادتین کو شامل ہوتا ہے، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں پر گرچہ شہادت لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے، لیکن دونوں شہادتیں مراد ہیں۔ اس کے بعد جو شراح حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ استعارہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں فیہ استعارۃ لأن الکفر لما منع من دخول الجنہ، کہ کفر کیا ہے؟ جب بندے کو یہ جنت میں داخل کرنے سے منع کرتا ہے تو گویا کہ یہ مانع ہے، داخل کرنے والا ہے، داخل ہونے سے منع کرنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے سبب بنتا ہے۔ اور بندہ مسلم کیسے ہوگا، اسلام کیسے لائے گا؟ شہادتین کا اقرار کر کے۔ تو گویا کہ شہادتین جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی چیز کسی چیز کے مطلب سبب بنتی ہے تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پر مفتاح، چابی کہا گیا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یروی هذا الحدیث من طریق اسماعیل بن عیاش عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین عن شہر بن حوشب عن معاذ۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسماعیل بن عیاش سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں شہر بن حوشب سے، وہ روایت کرتے ہیں معاذ سے، اور روایت شہر عن معاذ روایت مرسلہ، اور جو شہر کی روایت ہوتی ہے شہر بن حوشب کی، وہ معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا ہوتی ہے؟ وہ مرسل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اسماعیل بن عیاش کی جو روایت ہوتی ہے حجازیوں سے، وہ روایت
ضعیف ہوتی ہے. اور یہاں پر اسماعیل بن عیاش جو روایت کرتے ہیں وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حجازیوں سے. تو گویا کہ اس حدیث کے اندر دو علت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے بلکہ روایت ضعیف ہے. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان وكنت منهم فبين انا جالس مر علي عمر رضي الله تعالى عنه وسلم فلم اشعر به فاشتكى عمر الى ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ثم اقبل حتى سلم علي جميعا فقال ابو بكر ما حملك الا ترد على اخيك عمر سلامه. قلت ما فعلت؟ فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قلت ما فعلت؟ فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت انك مررت ولا سلمت. قال ابو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك امر. فقلت اجل. قال وما هو؟ قلت توفى الله تعالى نبيه قبل ان نسأله عن نجاة هذا الامر. فقال ابو بكر قد سألته عن ذلك فقمت اليه وقلت له بأبي انت وامي انت احق بها. قال ابو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على امي فردها فهي له نجاة. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے کہ ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے لوگ حین توفیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے حزنوا علیہ کیا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وجہ سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہ لوگ مغموم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت ہی بڑا صدمہ لاحق ہوا. حتی کاد بعضهم یوسوس یہاں تک کہ بعض لوگوں کی حالت کیا تھی؟ وہ وسوسے کا شکار ہو گئے. کس چیز کا؟ وسوسے کا شکار ہو گئے کہ اب تو دین کا جو نور تھا، دین کا جو چراغ تھا، جو دین کو پہنچانے والا تھا وہی بجھ چکا ہے. کہیں یہ دین بجھ نہ جائے، کہیں اس دین کو زوال نہ لاحق ہو جائے. یعنی طرح طرح کے وسوسے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر آنے لگے. کہتے قال عثمان وکنت منہم کہ ان لوگوں میں سے جن کے ذہنوں کے اندر وسوسے آ رہے تھے، جن کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اس دین کا جو چراغ تھا، اس دین کا جو داعی تھا وہی بجھ چکا ہے، کہیں اس کے بجھنے کی وجہ سے دین ہی نہ بجھ جائے. کہتے وکنت منہم میں بھی انہی لوگوں کے میں سے تھا جن کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسے آ رہے تھے. کہتے فبین انا جالس مر علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کہتے کہ اسی وقت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں. فبین انا جالس مر علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کہتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے وسلم اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. کہتے فلم اشعر به کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا تھا اس کا مجھے ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے، ذرا برابر بھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے ہیں اور انہوں نے سلام بھی کیا ہے. کہتے فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے پاس سے گزرا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام تک کا جواب نہیں دیا. کہتے ثم اقبل حتى سلم علی جميعا کہتے پھر دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئے. اقبل علیہ دونوں میرے پاس آئے، میرے پاس وارد ہوئے اور دونوں نے
میرے اوپر سلام کیا. فقال ابو بکر, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سوال کر بیٹھے, مجھ سے پوچھے ما حملک الا ترد علی اخیک عمر, کہ تم کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا, کیا معاملہ ہے تم نے اپنے بھائی حضرت عمر کے سلام کا جواب تک نہیں دیا, کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا؟ کہتے قلت ما فعلت, تو حضرت عثمان نے کہتے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا. کب حضرت عمر نے میرے اوپر سلام کیا اور میں نے ان کا سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہتے ہیں ایسا کبھی میں نے نہیں کیا. قال عمر بلا واللہ لقد فعلت, حضرت عمر کہتے نہیں اللہ کی قسم تم نے ایسا ہی کیا ہے, میں تمہارے پاس سے گزرا ہوں, سلام کیا ہوں, تم نے سلام تک کا جواب نہیں دیا. قال قلت واللہ ما شعرت انک مرت ولا سلمت, تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ما شعرت, اے اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہے, مجھے کچھ بھی خیال نہیں ہے کہ تم نے انک مررت, کہ تم میرے پاس سے گزرے ہو, ولا سلمت, اور نہ ہی مجھے اس کا خیال ہے کہ تم نے مجھ سے السلام علیکم کہا ہے, میرے اوپر سلام کیا ہے. قال ابو بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدق عثمان, حضرت عثمان صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوا ہے, ان کو احساس نہیں ہوا. اگر ان کو احساس ہوتا, یعنی وہ کافی سوچ میں تھے, کافی گہرائی کے اندر تھے سوچ میں, اس لیے ان کو احساس نہیں ہوا کہ تم ان کے پاس سے گزرے اور سلام کیے ہیں. کہتے ہیں قد شغلک عن ذلک امر, حضرت عثمان کہتے ہیں, حضرت بکر کہتے ہیں کہ صحیح عمر تم سچ, حضرت عثمان تم سچ کہہ رہے ہو, تم کو احساس نہیں ہوا ہے, تم کو معاملے نے کسی ایک کوئی معاملہ ہے, کوئی معاملہ ہوا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, وہی معاملہ قد شغلک عن ذلک امر, کہ کسی معاملے نے تم کو اس چیز سے مشغول کر کے رکھ دیا, یعنی تم کو اس چیز کا احساس نہیں ہو, کسی چیز کے اندر تم سوچ رہے تھے. فقلت اجل, تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی تھا, میں کسی چیز کے تعلق سے سوچ میں تھا. قال وما ہوا, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عثمان سے پوچھتے وہ کون سی چیز ہے, کیا ماجرا ہے, کون سی چیز ہے. قلت, تو میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وفات دے دی, یعنی قبض روحہ, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وفات دے دی, ان کے روح کو قبض کر لیا. قبل ان نسألہ, اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال کر لیتا ایک معاملے کے تعلق سے, ایک چیز کے تعلق سے. کون سا سوال؟ ان نجات ھذا الامر, اس امر سے, نجات کے تعلق سے, کہ اس معاملے سے میں کیسے بچوں, کیسے اس معاملے سے میں نجات پاؤں, اس کے تعلق سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتا. تو یہاں ھذا الامر سے مراد کیا ہے؟ بعض شراح حدیث اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شرک و بدعت ہے. شرک و بدعت ہے کہ شرک و بدعت سے کیسے میں بچتا, یا کیا چیزیں ہیں کہ جو اس سے میں بچ سکتا تھا, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اس سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. تو جو دوسرے شراح حدیث ہے وہ لوگ کہتے نہیں, اس سے مراد شرک و بدعات اور معاصی اور الاستخلاص من النار نہیں ہے, کہ جہنم سے کیسے, یعنی شرک و بدعات سے دور رہ کر کے جہنم سے کیسے نجات پا جاتا, یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتا. کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کی وفات ہوئی, کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ, یہ چیز معلوم تھا کیسے وہ جہنم سے نجات پا کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ معاملہ حضرت عثمان کو اور تمام دیگر صحابہ کرام کو تمام یہ چیزیں معلوم تھی. تو کیسے اس کے تعلق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہی چیز پوچھتے؟ یہاں بلکہ کوئی دوسرا معاملہ ہے. کہتے ہیں یہاں پر, تو وہ لوگ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نجات ھذا الامر ہے, اس سے مراد وسوسے ہیں, کہ ان وسوسے سے جن وسوسے کے اندر شروع حدیث کے اندر جن وسوسے کا تذکرہ کیا گیا ہے, کہتے ہیں وہ وساوس, وہ وسوسے مراد ہیں,
وہ वसवसे मुराद है कि इन वसवसों से कैसे मैं दूर रह सकता था, इसके ताल्लुक से मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता। क़ाल अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क़द सअल्तुहु अन ज़ालिक, इसके ताल्लुक से तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूछ चुका हूँ। फ़क़ुमतु इलैहि व क़ुल्तु लहू, हज़रत उस्मान कहते हैं मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया, खड़ा हुआ, मतलब उनके पास फौरन गया, कहा क्या क्या है, क्या बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, बतलाइए। क़ुल्तु लहू बिअबी अंत व उम्मी अंत अहक़्क़ु बिहा, कहते हैं कि फ़क़ुमतु इलैहि व क़ुल्तु लहू, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अंत अहक़्क़ु बिहा, आप इसके ज्यादा हकदार हैं। क़ाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर कहते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मा नजातु हाज़िल अम्री, इस मामले से हम कैसे नजात बच सकते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़बिला मिन्निल कलिमा, जिसने मुझसे वो कलिमे को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, अल्लती अरस्तु अला अम्मी, जो मैंने अपने चचा पर यानी अबू तालिब पर पेश कर किया था, कौन सा कलिमा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन, कि ऐ मेरे चचा आप कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, अपनी ज़बान से अदा कर दीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपके इस कलिमे से क्या करूंगा, हुज्जत पकड़ूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहस करूंगा कि मेरे चचा ने ये कलिमा कहा था, इसकी वजह से इनको जन्नत में दाखिल करो। कहते हैं मन क़बिला मिन्निल कलिमा अल्लती अरस्तु अला अम्मी फरद्दहा, तो क्या क्या मेरे चचा ने उसको कहने से मना कर दिया, नहीं कहा। फ़हिय लहू नजातुन, तो क्या है वो कलिमा उसके लिए नजात का बाइस है, वो कलिमा उसके लिए क्या है, नजात का बाइस, यानी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अगर कोई बंदा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का विरोध करता है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जहन्नम से भी निजात दिलाएगा, उसका ठिकाना यानी उसका एक्सेप्ट करता है, उसको कबूल करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, उसको जहन्नम से निजात दिलाएगा और आखिरत के अजाब से भी बचाएगा। उसके बाद दूसरी हदीस व अनिल मिक़दाद अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यबक़ा अला ज़हरिल अर्दि बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लामी बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ ज़ुल्लि ज़लीलिन इम्मा यइज़्ज़ुहुमुल्लाहु फयजअलुहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदीनून लहा कुल्तु फयकून अद्दीनु कुल्लुहा लिल्लाहि। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना ला यबक़ा अला ज़हरिल अर्दि बैतु मदरिन, कि नहीं बचेगा जमीन के ऊपर जितने भी घर हैं उनमें से, चाहे वो घर शहरों के अंदर रहे हों यानी बुनियान पक्के घर बनाए गए हों, वला वबरिन, और ना ही वो घर जो कि बवादी के अंदर, बादिया के अंदर देहातों में रहने वाले लोग के घर हो, चाहे वो वबर किसे बोलते हैं, वो वबर बोलते हैं ऊंटों के बालों को, ऊंटों के बालों को, यानी वो घर जो देहातों के अंदर बद्दू लोग बादिया के अंदर ऊंटों के बालों से बनाते थे अपने खेमे वगैरह, वो घर भी नहीं बचेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन घरों के अंदर क्या करेगा, कलमे तौहीद को दाखिल कर देगा, लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे, लोग इस्लाम को कबूल करेंगे। इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लामी, मगर क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कलमे इस्लाम को, कलमे शहादतैन को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी इस कलिमे को दाखिल करेगा। तमाम लोग इस कलिमे को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इस पर ईमान लाएंगे। कैसे, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन बिइज़्ज़ि शख़्सिन अज़ीज़िन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कलिमे को दाखिल करेगा घरों के अंदर
چاہے عزت کے ساتھ، اور ذل ذلیل یا لوگوں کو ذلیل کر کے. بعز عزیز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے پاس کلمہ توحید کی دعوت پہنچی اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر قتال کے، بغیر ان کے مال و دولت کو چھینے ہوئے. تو یعنی عزت کے ساتھ انہوں نے اس کلمہ توحید کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا. اور بذل ذلیل یا اللہ رب العالمین ان کو ذلیل کر کے ان کے پاس کلمہ توحید پہنچے گا. یعنی کہ شروع میں جب ان کے پاس کلمہ توحید کی دعوت پہنچی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر جنگ و لڑائی ہوئی، قتال ہوئے، ان کے مال کو چھین لیا گیا، بعد میں وہ لوگ کیا ہوئے، یعنی اسلام قبول کیے. یعنی عزت کے ساتھ، یعنی کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے ان کے پاس دعوت کی دعوت پہنچی، انہوں نے قبول کر لیا، یا بعد میں قتل کے بعد، لڑائی جھگڑے کے بعد. اما کہتے ہیں ثم فسر العز والذل بقول اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها. کہ یا تو اللہ رب العالمین اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها، اللہ رب العالمین ان کو عزت دے اور ان کو اس کے کلمے کے اہل والوں میں سے بنائے. او یذلهم فیدینون لها، یا اللہ رب العالمین کو ذلیل کر دے. یعنی کہ وہ لوگ پہلے تو ایکسپٹ نہیں کیے کلمہ توحید، بعد میں جب جنگ ہوئی، قتال ہونے کے بعد انہوں نے اس کو قبول کیا. یعنی کہ چاہے وہ ناپسندیدی طور پر لیکن بعد میں قبول کیا. فیطیعون فیدینون لها، مطلب فیطیعون وینقادون لها، کہ بعد میں اس کلمہ توحید کے یا دین اسلام کے وہ لوگ کیا ہوئے، ماننے والے ہوئے. قلت فیکون الدین کلها للہ، تو میں نے کہا تب تو پورا کا پورا دین اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، ماجرا ہے کہ پوری کی پوری دنیا اسلام قبول کر لے گی، کوئی بھی آدمی بچے گا نہیں. یہ کب ہوگا؟ فی آخر الزمانی، فی آخر الزمانی، حین ینزل عیسیٰ علیہ السلام کی یقتل الدجال بباب اللد. کہ یہ واقعہ کب ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کوئی کافر و مشرک نہیں بچے گا. یہ آخری وقت میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، کوئی کافر وغیرہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے اندر ہوگا. اور آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.